ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ راضی ہو جائیں تو عمران خان صاحب کو ہم راضی کر لیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کو ہم اس پہ کنونس کر لیں گے کہ وہ اس نیشنل حکومت کا حصہ بنے۔ اور اس وقت پاکستان میں اور کوئی حالت ہے نہیں، جس طرح محمود مولوی صاحب نے کہا نا کہ اور ہر کام کر تو لیا ہے، کیا کرنا ہے اور ابھی ہمیں پولیٹیکل پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو اگر ہم نے نارمل کرنا ہے تو آپ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی، گورنمنٹ والی سائڈ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی۔ باجوی صاحب، آپ نے کہا تھا آپ کی پرائم منسٹر سے کوئی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، کوششیں بھی ہو رہی تھی، وہ تو باہر چلے گئے، ابھی واپسی پہ کوئی ایسا رابطہ کوئی کہ آپ کی پوری قومی مذاکراتی کمیٹی کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو سکے؟ دیکھیں، میں نے اور محمود مولوی صاحب نے، عمران اسماعیل صاحب نے، ہم نے جو ملاقاتیں کی تھیں گورنمنٹ کے سارے ہی سینئر منسٹرز کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی تھیں، اسپیکر صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ہم نے انہیں یہی عرض کیا تھا کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں، اور مذاکرات کی طرف آنے کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا پڑے گا، اور اس ماحول کے لیے آپ کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں ان کو ریلیف دیں۔ ان پرنسپل وہ لوگ ایگری ہیں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا انفارملی ان کی طرف سے نہیں، اور وہ کہا گیا کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، ہم اپنی پارٹی کے اندر اس پہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ کر لیں۔ ہم تو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ڈسکشن کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور چیزیں آگے چلانے کی کوشش کریں۔ کچھ چیزیں انہوں نے کر دیں، لیڈر آف اپوزیشن وغیرہ بن گئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف نہیں دیتے آپ چیزیں نیچے آ نہیں سکتی، تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کر۔ ون لائنر مطالبہ بتائیے کہ آج کی پریس کانفرنس کا لب لباب اور بیسک مطالبہ ہے کیا؟ دیکھیں، ہمارا بیسک مطالبہ یہی ہے نا کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے اس کی جو ابھی آپ کے سامنے سارے حالات اور واقعات رکھے ہیں، اور دیکھیے اور حل نہیں ہے کوئی۔ آپ نے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر لیا، اور ادھر سے پی ٹی آئی نے انقلاب لانے کے لیے کیا کیا نہیں کر لیا، تو اب ایک سٹیل میٹ ہے، اس سٹیل میٹ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی طرف بڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کو نظر آنا بھی شروع ہو جائے۔ صاحب، ایک چیز بتائیے گا کہ دو فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی، آپ ڈائلاگ کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کانفیڈنس حاصل ہے؟ کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے، ہم نے دیکھا ماضی میں بھی رابطے ہوئے لیکن کوئی فروٹفل نہیں ہوئے۔ ہمیں امید یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے مفاد میں اور ہر وہ کام کرے گی جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے، اور ہم اگر ان کا اعتماد ہمیں حاصل نہیں بھی ہے تو ہم ان کا اعتماد لینے کی کوشش تو کریں گے۔ چھوٹا سا کامنٹ اس پہ کر دیں کہ جنہوں نے مائنس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے وہ عمران خان کو نیشنل گورنمنٹ میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ عمران خان کے نامنیز کو تو تیار ہونا چاہیے، ویسا اس کا پرابلم مطلب یہ تو پھر مائنس عمران خان؟ تو آصف زرداری اور شہباز شریف بھی نہیں ہوں گے۔ نیشنل گورنمنٹ تو تبھی بن سکتی ہے نا، نامنیز ہوں گے۔ اگر آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان نے خود بننا ہے تو پھر وہ کس کو نامنیٹ کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر صرف امید پر کیسے آپ بڑھ رہے ہیں؟ آشیرواد کے بغیر مطلب یا صرف امید کے نہیں، اللہ کرے گا ان کی تائید ملے سر، قومی حکومت کی حمایت میں عمران خان کا بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے عمران خان سے زیادہ ملک کا فائدہ چاہیے نا۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم صدر کے عہدے سے اوپر ہیں، اور جو اس وقت کی سچویشن ہے عمران خان کو ریلیز کرانا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت عمران خان کی جو ایک بے انصافی پہ جو ایک ان کی قید ہے، اس کی وجہ سے جو پاکستان میں ڈیوائیڈ ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے۔ سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، وہ باہر آئیں، اور ہم انہیں ایک ایسے سیٹ اپ میں ان کو بھی اپنی پالیٹکس کرنے کا موقع ملے۔ فی الحال تو پی ٹی آئی عمران خان کو موقع ہی نہیں مل رہا سیاست کرنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں مزاحمت بھی بہت ہو رہی ہے، مخاصمت بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ مفاہمت کی ہے۔ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا یہ اقدام کہ تمام سیاسی قوتوں میں جو اس وقت ملک میں ایک رول پلے کر رہی ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن کی طرف پلے کر سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر مفاہمانہ طرز سیاست کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانے چاہیے، نہ کہ ٹینشن، گالم گلوچ، مزاحمت، تصادم، اور یہ جو ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے جیسے کوئی پاکستان حالت جنگ میں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایک قومی فریضہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں، تمام
سیاسی سوشل اینڈ پولیٹیکل جتنی بھی ہماری قوتیں ہیں ان سب کو ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے, مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں یہاں کی گئی ہیں میں انہیں سپورٹ کرتے ہوئے اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں, اور ریکویسٹ کروں گا تمام قوم سے کہ وہ ان تجاویز پر غور کرے اور کوئی عملی طور پر اس پر اقدامات اٹھائے. بہت شکریہ. کہ جو قومی حکومت ہے اس کی شکل کے تو کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اس میں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس بھی ہیں, اس میں سیاسی حکومتیں بھی ہیں, بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لیٹ دا پولیٹیکل پارٹیز ڈبیٹ امنگ دیم سیلف کہ وہ کس قسم کی حکومت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. ہمیں پولیٹیکل پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو اگر ہم نے نارمل کرنا ہے تو آپ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی, گورنمنٹ والی سائڈ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی. میں آپ کو بتا دوں حکومت کو بھی پتہ ہے ہر کام صحیح نہیں چل رہا, حکومت کی بھی ریئلائزیشن ہے. ایک دو لوگ جو لوگ ٹھیک ہے 11 ارب روپے کے جہاز لے رہے ہیں وہ تو خوش ہیں, لیکن عمومی طور کے اوپر جو حکومت کے MNAs ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ بھی خوش نہیں ہیں, اور ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ حالات اس کے صحیح نہیں جا رہے ہیں, اور اس لیے حکومت کو قائل ہونا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک ونڈر بوائے کے لیے سازگار کیے جا رہے ہیں, اور اگر پرائم منسٹر آتے ہیں تو وہ ونڈر بوائے ہوں گے. دیکھیں ونڈر بوائے کی اس لیے امپورٹنس نہیں ہے کہ جو کنسنسس حکومت آئے گی اس میں جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں وہ ان کے پیچھے ہوں گی, لہٰذا عمران خان, آصف زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, یہ ونڈر بوائز تو یہی رہیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں آپ یہ اگر ہر بندے کے دل کرتا ہے نا کہ وہ اس کو مل جائے, جس طرح سے ہر چیز ہم چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ بھی ہم چلا لیں, ہاکی بھی ہم چلا لیں, باقی بھی سارے کام ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے, لیکن جن کے ساتھ لوگ ہیں آپ ان کو مائنس کر کے کیسے چلائیں گے؟ اس لیے جو لوگ جن کے ساتھ لوگ ہیں ان کی عزت کریں, اور جس طرح دورانی صاحب نے کہا کہ تھوڑا اس کو ایک دوسرے سے بات چیت کر کے مل کے اس کو آگے لے جانے کی. ایک بات یہ ذرا کہ نہ ماننے کا تعلق جو ہے نا, وہ حکومت یہ نہیں مانتی کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے, اپوزیشن یہ نہیں مانتی کہ ان کو اقتدار کا حق ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ عوام کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نیشنل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی بات جو ہے وہ حکمرانوں کے سامنے بھی, پارٹیوں کے سامنے بھی, اپوزیشن کے سامنے لائی جائے, اور عوام کے دباؤ سے ہی اس ملک کو, دیکھیں اس کا نقصان تو عوام کو ہو رہا ہے, باقی تو سب لوگ. دیکھیں خان صاحب ہے نا وہ جیل میں ہیں, حکومت نے انہیں جیل میں بند کیا, لیکن ان کی پاپولیرٹی کو تو بند نہیں کر سکے نا, تو وہ بھی ان کو بھی ایک اطمینان کی کیفیت ہے. اسی طرح حکومت ہے وہ اشتہار دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب پس تو عوام رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ عوام کتنے خوشحال ہیں, اتنے خوشحال ہیں جتنے اشتہاروں میں ہیں, یا پریکٹیکلی کیا صورتحال ہے. تو اس لیے یہ جو سارا ڈائلاگ کا ڈائمنشن ہے یہ بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے کہ یہ ڈائلاگ کون تک جائے گا, عوام تک جائے گا, اور مطالبات وہ ہوں گے جس کے نتیجے میں عوام کے لیے راہ. دورانی صاحب نے اپنی بات میں کی تھی کہ عوام کی اکثریت نے ووٹ تو PTI کو دیا تھا, لیکن PTI کو حکومت نہیں ملی, اور اس لیے PTI کو حکومت نہیں ملی کہ پاکستان کی جو تلخ حقائق ہیں ان کے مطابق اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہم کوئی مارس پہ تو رہتے نہیں ہیں. ہمیں ان ساری چیزوں کی ریئلائزیشن کرتے ہوئے ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے آپ سیاست کا ماحول تو پیدا کریں, اور سیاست کا ماحول پیدا ہونے کے لیے اور ریفارم ہونے کے لیے آپ کو آپس میں بیٹھ کے ایک بریک دینی پڑے گی اس سارے ہیجان سے نکلنے کے لیے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اختیار ان لوگوں کے پاس ہو جن کو وہ پارٹی بھی مانتی ہے جس کو ووٹ ملا ہے, اور وہ پارٹی بھی مانے جن کو اقتدار ملا ہے. یہ دونوں اکٹھے ہوں تاکہ ہم آگے چلیں.